صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوا وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ حضرات محترم، آج دنیا میں اسلام کو سب سے زیادہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ اسلام لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، حالانکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم جب حالت جنگ میں ہوتی ہے تو وہ کوئی قاعدہ قانون اور اصول کی پابند نہیں ہوتی۔ آپ اسرائیل کے یہودیوں کو دیکھ لیں، ہندوستان کے ہندوؤں کو دیکھ لیں، برما کے بدھ مت دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں کہ جب بھی کسی ملک پہ غلبہ پاتی ہیں یا ان کے پاس جو قومیں رہتی ہیں وہ اتنے شقی القلب اور بدبخت ہیں کہ نہ کسی بچے کو معاف کرتے ہیں نہ بوڑھے کو، نہ کسی جوان کے ساتھ آسانی کرتے ہیں، بلکہ خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے العیاذ باللہ۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، یہ حالت جنگ کے اندر بھی قاعدہ قانون اور اصول اور ضابطے بتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو بھیجتے کسی علاقے میں جہاد کے لیے تو آپ فرماتے غلبہ پانے کے باوجود کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا جو تمہارے ساتھ لڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ان کے درخت نہیں کاٹنے، ان کی کھیتیوں کو برباد نہیں کرنا۔ اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس نے دشمنی اور بدلہ لینا۔ 1400 سال کی تاریخ میں سوائے شیعہ مورخوں کے کبھی کسی نے، کیونکہ وہ ہوتے ہی جھوٹے ہیں، ان کی مقدر میں اللہ نے سچ لکھا ہی نہیں، انہوں نے الزام بنو امیہ پہ بہت سے لگائے ہیں، وگرنہ مسلمان کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو شقی القلب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ نے جو لوگ منافق ہیں ان کے لیے بھی آداب مقرر کیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ رب 3 قسم کے منافق ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ہیں تو منافق لیکن لڑنا نہیں چاہتے، اور بلکہ وہ اس بات سے بچنے کے لیے کسی ایسی قوم میں چلے جاتے ہیں جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں لڑنا۔ ایک وہ ہے جو نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ مسلمانوں سے، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اس معاملے میں معاف کریں، نہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہ ان کے ساتھ، بس آپ ہمیں سلامتی دے دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی نہیں لڑنا۔ تو لڑنا کن کے ساتھ ہے؟ وہ تیسرے قسم کے ہیں جو ہر وقت پلاننگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف چلتے ہیں، اور اگر انہیں موقع ملے فتنے کا تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہی لڑتے ہیں
ان کے متعلق فرمایا انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کرو۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنے دین اور اپنے بندوں کے معاملے میں کتنا رحیم و کریم ہے۔ اور شرمناک بات یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان اپنے دین کو نہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور جو پروپیگنڈا میڈیا کرتا ہے اور مغرب کی طرف آتا ہے ہم اسے بنوان قبول کر لیتے ہیں۔ پورے عالم عرب میں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ 3 لوگوں کی بہت عزت کرتے ہیں، استاد کی، ماں باپ کی، علماء کی۔ اور یہ ایک ایسا بے شرم معاشرہ ہے یہاں نہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، نہ اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، اور نہ ہی علماء کی عزت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ لطیفے، سب سے زیادہ بکواس جو کچھ گڑی ہوئی ہے اس بر صغیر کے اندر ان تینوں بزرگ ہستیوں کے متعلق ہے۔ حقیقتاً وہ نہ تو اللہ کو گالی نکال سکتے ہیں، نہ اس کے رسول کو، نہ دین کو۔ ان کا آسان ٹارگٹ ہے مولوی کو گالی نکالو بس۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض علماء کی بد کرداری کا بھی یہاں جو ہے نا بہت بڑا عنصر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ عرب میں بدترین قسم کے کسی انسان کو بھی کھڑا کر لو وہ علماء کے متعلق بات نہیں کرے گا، اساتذہ کے متعلق، حتیٰ کہ اپنے باپ کے متعلق آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرے گا۔ ہم چونکہ اسلام سے ہو ہی بہت دور، ہمیں خوش فہمی بہت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن زندگی کی کسی بھی معاملے میں، نہ ہمارے گھر میں، نہ ہماری خوشی میں، نہ ہماری غمی میں، کسی معاملے میں اسلام کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو لڑائی کے اندر بھی ادب سکھاتا ہے، تو کس طرح ممکن ہے معاشرتی زندگی میں وہ چھوڑ دے؟ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہی ہیں اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ یصلون الی قوم، وہ ملتے ہیں ایک ایسی قوم کے ساتھ، بینکم و بینہم میثاق، جس کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، امن کا معاہدہ ہے ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ او جاءوکم حسنت صدورکم، یا اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، ان یقاتلوکم، کہ تمہارے ساتھ قتال کریں، او یقاتلوا قومہم، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ اپنی قوم کے ساتھ لڑے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پہ مسلط کر لیتا تو وہ تمہارے ساتھ ضرور قتال کرتے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں ایسی بات ڈالی ہے۔ کہا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ آپ کے پاس آ کے کہیں کہ ہمیں الگ رکھو تو نہ لڑو، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور آپ سے سلامتی کا سوال بھی کریں۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پھر اللہ نے ان کے ساتھ لڑنے کا آپ کے لیے کوئی رستہ نہیں رکھا ہوا۔ جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، آپ کے خلاف نہیں چلتا، اسلام کے خلاف سازش نہیں کرتا، اس کے خلاف اسلام لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، تم کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھو گے جو دوسرے ہیں، یُرِیدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ تم سے بھی امن اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، لیکن جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے، اُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تو وہ اس فتنے کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور مسلمانوں سے سلامتی کے لیے کہتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں روکتے، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑ پڑتے ہیں۔ کہا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کرنے کا حکم، پکڑو ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور اللہ نے تسلط، فتح اور معاملات، قوت یہ تمہارے ہاتھ میں رکھی ہے، اور ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
اب یہ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے اس سے بہتر دنیا میں دین کوئی نہیں، جو ہمیں حالت جنگ میں بھی ادب سکھلاتا ہے، تو زندگی کے دوسرے معاملات میں ہم کس طرح اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جس نے ہمیں یہ بہترین دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں اس دین کے مطابق چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔